السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام اہل سلسلہ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ سرکار ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ یہاں الحمدللہ حضور قطب المشائخ سید عارف الدین جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی اجازت سے 2017 میں حلقہ قائم ہوا ہے۔ الحمدللہ آپ ہی کی دعاؤں، آپ کی توجہات کا نتیجہ ہے یہاں پر الحمدللہ سلسلے کا کام وسیع ہو رہا ہے۔ خاص طور پر ہمارے حضور کنز المشائخ جانشین سرکار کی توجہ، آپ کی دعاؤں، آپ کی تصرف کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پر سلسلے کا کام ہو رہا ہے۔ ہم اہل سلسلہ سرکار کا شکر بجا لاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ شہزادگان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ تشریف لائیں، اپنے وقت قیمتی ہم کو عنایت فرمائے ہیں۔ ہمارے درمیان جو نئے حضرات آئے ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سرکار آل رسول ہے، فاطمی حسنی حسینی سادات ہے، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 23ویں نسل ہے الحمدللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوش بخت ہے جس نے مجھے دیکھ لیا۔ پھر آگے فرمائیں کہ خوش بخت ہے وہ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا۔ اس طرح 27 مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، وہ بھی خوش بخت ہے۔ تو الحمدللہ 27 کے اندر 23ویں نسل کو الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ بڑے ادب احترام کے ساتھ توجہ سے سرکار کا بیان سنیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں زنان عورتوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں آپ کے درمیان۔ سادمہ جلوہ افروز ہے، وہ بھی حضرت قبلہ کی سرکار کی بہن ہیں۔ بڑے احترام کے ساتھ رہیں، بچوں کو خاموش بٹھائیں، بڑی توجہ سے سنیے۔ آئیے ہم سرکار کا استقبال نعرے تکبیر سے کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ وبعدہ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و مکرم خلفاء اکرام و علماء اعظام اور میرے عزیز بزرگوں اور ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم، فضل اور اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم عاصی پرمعاصی گنہگار بندوں کو اللہ اپنے حبیب دو عالم کے آقا امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا کیا، اور اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا ہونے کے شرف عظیم عطا فرمایا الحمدللہ۔ مزید کرم کیا پروردگار نے ہم گنہگار بندوں پر
اپنے حبیب کی امت کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں اپنے محبوبین اہل اللہ علماء ربانیین سے اللہ ہمیں نسبتیں عطا فرمائی اور ان سے وابستہ ہو کر ان کی محبت کو دلوں میں بسا کر زندگی گزارنے کا اللہ نے ہمیں ایک انمول موقع و توفیق عطا فرمایا۔ الحمدللہ آج کا یہ ہمارا محفل کا عنوان بخوبی ہم سب واقف ہے، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محفل ہمارے آقا کے نام سے سجائی گئی محفل ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ہم گنہگاروں کو، بدکاروں کو، سیاہ کاروں کو اللہ اپنے آقا کا نام لیوا اور ذکر کرنے کا اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمایا۔ ہم اپنی طرف نظر دوڑا کر دیکھے تو ہم کبھی قابل نہ تھے اور نہ کبھی قابل ہے کہ ہمارے گندی زبانوں سے ہمارے آقا کا نام لے سکے، لیکن کرم ہے پروردگار کا، احسان ہے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے ہم کو دو عالم کے آقا کی محفل میں جمع ہو کر کچھ لب کشائی کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کیا ہے۔ اللہ سے ہم سبوں کی دعا ہے کہ یہ محفل ہمارے لیے باعث نجات بن جائے، باعث مغفرت بن جائے، ہمارے لیے باعث درجات بھی بن جائے۔ حاضرین کرام، آج الحمدللہ ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں الا ماشاء اللہ، ہر مقام پر، ہر بستیوں میں، ہر گلی گلی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں۔ ہم جب خوشی مناتے ہیں، بعض کو اچھا دکھتا ہے، بعض کو تکلیف ہوتی ہے، بعض کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ بعض سے مراد ہمارا اور آپ کا دشمن شیطان ہے۔ اوروں کی طرف ہمارا ذہن جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا جو دشمن ہے وہ دشمن شیطان کی طرف اگر ہم توجہ کریں گے، اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح ہدایت کی طرف گامزن فرمائے گا۔ آج شیطان جو ہمارا دشمن، جو اللہ نے جس کی حقیقت اپنے کلام میں واضح طور پر بیان کیا، ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک تمہارا دشمن شیطان جو کھلا دشمن ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے عقیدوں کو خراب کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، تاکہ کسی نہ کسی صورت سے امت مسلمہ کا عقیدہ خراب ہو جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے متعلق اپنے عقیدے کو کمزور کر لے اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے، ہم کو یہ شک اور شبہات میں وہ ڈال دیتا ہے، یہ راستے پر ہمیں لا کر ٹھہراتا ہے۔ ہم جس آقا کی یاد منا رہے ہیں، ہم غلام، وہ آقا نور ہے یا بشر ہے، یہ شک میں ہمارے کو ڈالتا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی شیطان ہمارے اندر یہ خیال پیدا کرتا ہے، ہم جس کی یاد منا رہے ہیں وہ آقا علم غیب کے جاننے والے ہیں یا نہیں ہیں، یہ خیال میں یا یہ شک میں ڈالتا ہے۔ ہم جس کی یاد منا رہے ہیں وہ آقا ہماری طرح ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اور بھی معاملہ ہے۔ ہم کو اسی میں محدود کر کے، اسی میں قید کر کے وہ اپنے تماشوں کو ہمارے اوپر لاگو کر رہا ہے اور ہم اس کے قید میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن افسوس کی بات، آج دور حاضر کا مسلمان اسی خیالات میں جا کر، اسی شیطان کے وساوس میں جا کر اپنے عقیدوں کو خراب کر رہا ہے۔ ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، ہم خوشی منانے کے لیے اللہ ہم کو جمع کیا ہے، کیونکہ ایمان والے کے نزدیک وہ کبھی یہ شک میں نہیں پڑتا
کہ میں جس آقا کی یاد میں جس آقا کا جشن منا رہا ہوں، یہ آقا بشر ہے یا نور ہے، یہ جھگڑے میں نہیں پڑتا۔ وہ کبھی یہ جھگڑے میں نہیں پڑتا کہ علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا جو سب سے بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے مجھے محمد الرسول اللہ کا غلام بنایا ہے، مجھے اللہ نے اپنے حبیب کا غلام بنایا ہے۔ کیسی نسبت اللہ ہم گنہگاروں کو عطا کیا۔ اگر ہم غور و فکر کریں اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے گا۔ کیسی امت، کیا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ اور بھی انبیاء گزرے ہیں، 1,00,000 سے زائد انبیاء گزرے، لیکن جس کو بھی نبوت ملی، جس کے صدقے میں ملی، اللہ تعالیٰ وہ نبی سے مجھے نسبت عطا کیا ہے۔ اور بھی رسول گزرے ہیں، لیکن جو رسولوں کو رسالت ملی ہے اور جس کے صدقے میں ملی ہے، اس آقا سے اللہ مجھے نسبت عطا کیا ہے۔ جو صحابہ کو صحابیت کا درجہ ملا ہے، جس کے صدقے میں ملا ہے، وہ آقا سے اللہ مجھ گنہگار کو نسبت عطا کیا ہے۔ جو قیامت تک آنے والے اولیاء ہے، جس کو بھی ولایت ملی ہے، جس کے صدقے میں اللہ دیا ہے، وہ امام الانبیاء سے اللہ نے مجھے نسبت عطا کیا ہے۔ اس پر وہ فخر کرتا ہے۔ کیا نعمت اللہ تعالیٰ اسے، نعمت عظمیٰ اللہ نے اسے عطا کیا۔ ہم اپنی طرف دیکھیں، ہم کبھی اس کے قابل نہیں تھے۔ اللہ نے جو ہم کو نعمت عطا کیا، ہم کبھی اس کے حقدار نہیں تھے، لیکن کرم ہے پروردگار کا، اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں یہ نعمت عظمیٰ عطا کیا ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ جب اللہ نے ہم کو عطا کیا، ہم دیکھنا کہ آج دور حاضر کا مسلمان کیا کیفیت وہ رکھتا ہے، کیا کیفیت لے کر وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ آج ہم کو جو امت میں اللہ نے پیدا کیا، کیسے نبی کی امت میں اللہ پیدا کیا، آج دور حاضر کا مسلمان اسی میں پریشان ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو جشن منانا یا نہیں منانا، میلاد کی خوشی منانا یا نہیں منانا۔ ہم سب ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے الحمدللہ۔ ایمان کا اعلان ہم کرتے ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پہ میں ایمان والا ہوں۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو ایمان والے کے نزدیک سب سے اعلیٰ خوشی، سب سے اعلیٰ فرحت کا اگر وقت ہے تو ماہ ربیع الاول ہے، کیونکہ ہمارے آقا بظاہر اس دنیا میں لباس بشری میں تشریف لائے ہیں۔ یہ مہینہ جب آتا ہے ایمان والا خوشیاں مناتا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے رسول اللہ کے ولادت کے مہینے میں اللہ پھر سے مجھے زندگی گزارنے کا ایک موقع دیا ہے، یہ پانے کا اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دیا ہے۔ کیسا مہینہ اللہ نے ہم کو عطا کیا، کیسی خوشی اللہ نے ہم گنہگاروں کو عطا کی۔ ہم عید مناتے ہیں، جس کے صدقے میں اللہ عید دیا ہے، وہ آقا سے اللہ ہم گنہگاروں کو نسبت عطا کیا ہے۔ ہم سب خوشی مناتے ہیں عیدین کو، ہم سب خوشی مناتے ہیں اولاد کے ولادت پہ، ہم سب خوشی مناتے ہیں ہمارے شادیوں پہ، ہم سب خوشی مناتے ہیں۔ اللہ نے ایسی کلام ہمیں عطا کیا ہے جس کے صدقے میں یہ سارے خوشیاں مل رہے ہیں، وہ آقا کی ولادت کے مہینے میں اللہ ہم گنہگاروں کو بھی موقع دیا ہے، پانے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ تو ایمان والے کے نزدیک اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جب یہ خوشی اللہ تعالی ہم کو عطا کیا ہے تو ہم ہر کوئی اپنا محاسبہ کرنا۔ ربیع الاول تو قیامت تک آتے رہے گا، لیکن ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے نہیں معلوم۔ جب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم یہ مہینے کو جب پائے ہیں، ہم محاسبہ کرو، دیکھو کہ میرے اندر کتنا ناز ہے محمدی ہونے پہ، کتنا فخر ہے مجھے محمدی ہونے پہ۔ آج شیطان ہم کو غلط راستے پر لے کر گامزن کرنے کی وجہ سے آج یہ احساس ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو احساس یہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے اللہ نے مجھے محمد الرسول اللہ کا غلام بنایا ہے۔ یہ کرم ہے یا نہیں اللہ کا؟ اللہ اگر ہم کو آدم علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتا تو کیا خوشی ہوتی؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتا تو بڑا احسان ہوتا۔
سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو موسوی عیسوی نہیں بنایا، اللہ نے ہم کو محمدی بنایا ہے، محمد الرسول اللہ کا غلام بنایا ہے۔ کیا ہے یہ امت کا مقام؟ کیا ہے ہم جس آقا کی امت میں اللہ ہم کو پیدا کیا اس آقا کا مقام؟ انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ انبیاء اگر اللہ سے کچھ طلب کرنا ہے یا اپنی بات کو منوانا ہے تو جس کے وسیلے سے دعا مانگتے وہ ہمارے آقا، آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام لغزش کی وجہ سے اللہ جب اس دنیا میں اتارا، معافی طلب کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ لیکن ایک وقت آیا حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ محمد الرسول اللہ کے صدقے میں مجھے بخش دے۔ اللہ اسی وقت پوچھ رہا ہے، اسی وقت پوچھ رہا ہے، اے آدم تم کو یہ کیسے معلوم؟ آپ کیا عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، میرا جب آنکھ کھلی، جب میرے جسم میں جب روح جب تو نے پھونکا، جب میری آنکھ کھلی تو عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا، جب تیرے بعد تو کسی نام کو اپنے ساتھ جوڑا ہے وہ ایسا ویسا تو نہیں ہوگا، وہ تیرا محبوب ہی ہوگا۔ میں اسی لیے اس محبوب کے نام سے تجھ سے وسیلہ مانگتا ہوں، اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں تو مجھے بخش دے۔ اللہ اسی وقت ان کو بخش دیا ہے۔ ذرا غور کرنا، آدم علیہ السلام ابو البشر رہ کر، ہمارے دادا ہو کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کس کے وسیلے میں مانگ رہے ہیں؟ جس کے امت میں اللہ بن مانگے ہم گنہگاروں کو پیدا کیا، اس آقا کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں۔ اور بھی انبیاء جب ان کے امت کے اوپر کچھ پریشانی آتی یا جنگ میں فتح نہیں ہوتی یا دشمنوں کا غلبہ جب ان کے اوپر ہوتا، وہ امت کیا دعا مانگتی؟ اے اللہ ہمارے نبیوں کی کتابوں میں جو آخری نبی کا جو نام آیا ہے، اے اللہ جو آخری نبی کا جو ذکر آیا ہے، اے اللہ اس نبی کے وسیلے سے تو ہم دشمنوں پر ہم کو غلبہ عطا فرما، ہم کو کامیابی عطا فرما۔ اللہ اسی وقت انہیں کامیابی عطا کرتا۔ بزرگوں، جب ایسے مقام کے رکھنے والے، ایسے اللہ اپنے حبیب سے جب ہمیں نسبت عطا کیا ہے، ہم کو کیا سے کہاں چلے جانا چاہیے تھا؟ کون سے کیا مقام پر ہم کو نہیں جانا تھا؟ آج دور حاضر کا مسلمان کا کیا عالم ہے؟ یہی عقائد کے جھگڑوں میں پڑھ کر، یہی ملا مولویوں کے جھگڑوں میں پڑھ کر، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہی جھگڑوں میں پڑھ کر آج ہم کو محمد الرسول اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ آج ہم کو اللہ سے ایک تعلق جو بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے آج دور حاضر کا مسلمان سب سے پیچھے نظر آتا ہے، سب سے پیچھے نظر آتا ہے۔ یہ محفل میں آنے کا مقصد صرف نعت سن کر گھروں کو واپس جانا نہیں ہے، بلکہ محفل میں اللہ اپنے حبیب کی محفل میں بٹھایا ہے۔ ہم سب محاسبہ کریں اس محفل میں بیٹھ کر، میرے اندر کیا خرابی ہے اور کیا اچھائی ہے۔ اگر خرابی ہے تو دور کرے، اگر اچھائی ہے تو اللہ سے دعا کرے، اے اللہ اس میں اور اضافہ کر دے، اور اضافہ کر دے، اور اضافہ کر دے۔ جب مروں تو حقیقی غلام محمد الرسول اللہ بن کے مروں۔ یہ عزم کر کے محفل سے اٹھو، اللہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ آج ہر کوئی ہمارے عقائد کے جھگڑوں میں یہ صحیح یہ غلط، یہ جماعت صحیح یہ جماعت غلط، اسی میں ہم کو ڈال کر رکھ دیے ہیں۔ بزرگوں، کون سی بھی جماعت کے ہو، کیا بھی ہو، ہم محمدی ہے یا نہیں ہیں؟ ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نبی الگ الگ ہے تو جھگڑا جائز تھا، لیکن محمد الرسول اللہ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، لا نبی بعدی۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی ایک ہی نبی کی امت ہے تو نبی سے نسبت کو تو قوی کرو، وہ آقا سے نسبت کو تو قوی کرو، یہ احساس پیدا کرو اللہ نے مجھے کچھ نہیں تو نہیں، اللہ نے مجھے محمدی تو بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنے حبیب
محمد الرسول اللہ کا غلام تو بنایا ہے۔ بزرگوں، یہ نسبت کا فخر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہمارا تعلق ٹوٹنے کی وجہ سے آج کہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ آج دور حاضر کا مسلمان سب سے پیچھے نظر آتا ہے۔ ہمارے غیر بھائی ہم سے آگے ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے، بولو بھائی، کفار ہمارے سے آگے ہیں یا نہیں ہیں؟ کرسچن ہمارے سے آگے ہے یا نہیں ہیں؟ یہودی نصرانی ہمارے سے آگے ہے یا نہیں ہیں؟ سننے کو یہ بھی ملتا ہے آج پوری دنیا کو کنٹرول یہودی اور نصرانی کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت تھا محمد الرسول اللہ کے غلام کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا ہے آج غیر پوری دنیا پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اگر ہم تلاش کریں تو ہم کو پتا چلے گا ان کے اندر یہ فخر تھا، یہ احساس تھا، اللہ نے ہمیں کچھ دے یا نہ دے، اللہ نے مجھے رسول اللہ کا غلام تو بنایا ہے، غلام تو بنایا ہے۔ دیکھو تعداد کتنی ہے وہ صحابہ کی، وہ صحابہ کا کیا معاملہ ہے۔ قیصر و کسرا بڑے بڑے سلطنتوں کو فٹ بال کی طرح اپنے پیروں میں رکھ رہے ہیں، اور وہی دولت کی خاطر آج دور حاضر کا مسلمان اپنی جان کو بھی قربان کر رہا ہے۔ فرق کتنا ہے ہم میں اور ان میں؟ ان کے اندر یہ کیفیت تھی، اللہ نے مجھے رسول اللہ کا غلام بنایا ہے، رسول اللہ کی غلامی پر انہیں ناز ہے۔ آج ہم کو ہمارے ڈگریوں پہ ناز، آج ہم کو ہماری دولت پہ ناز، آج ہم کو ہمارے ہنر پہ ناز، کیا کیا چیز پہ ہم کو ناز نہیں ہے۔ آج ایک MLA کا بیٹا، کیا ناز رہتا اس کو؟ ناز رہتا یا نہیں رہتا؟ بولو، کیا ناز رہتا اس کو؟ میں ایسے باپ کا بیٹا ہوں۔ وہ MLA شپ آئے وقت تو نہیں لائے انہوں، جاتے وقت بھی لے جائیں گے نہیں انہوں، آئے بیچ کے پیریڈ میں 5-10 سال کے لیے ملی، لیکن اتنا گھمنڈ کہ میں یہ MLA کا بیٹا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ بزرگوں، ایک انجینئر کا بیٹا، کیا کیفیت؟ میں ایک انجینئر باپ کا بیٹا ہوں۔ ایک دولت مند کا بیٹا، کیا کیفیت؟ میں ایک دولت مند باپ کا بیٹا ہوں۔ ایک ڈاکٹر کا بیٹا، کیا گھمنڈ؟ میں ایک ڈاکٹر کا بیٹا ہوں۔ ہر چیز پہ ہمارے گھمنڈ ہے، لیکن فخر ہم کو نہیں ہے۔ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ صحابہ کے زندگیوں کو دیکھو، کیا زندگیاں ہیں ان کی۔ ان کو اگر فخر ہے، ناز ہے ایک ہی دولت پہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ کی غلامی۔ کیسی نعمت، کیسی دولت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیا، کیسا فخر ہے ان کے اندر۔ ہماری طرح وہ صحابہ بھی غریب فقیر نہیں ہیں، صحابہ میں امیر بھی ہے، اتنے امیر ہے آج ہماری پوری دولت ملا کے ایک جگہ ہوئی تو ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی دولت کے بھی رکھنے والے، لیکن ان کی دولت پر ان کو ناز نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ کے غلامی پر ان کو ناز ہے۔ اللہ نے مجھے رسول اللہ کا غلام بنایا ہے، رسول اللہ کا غلام بنایا ہے۔ ارے صحابہ تو صحابہ، انسان تو انسان، جانوروں کے اندر بھی فخر ہے۔ اللہ نے مجھے محمد الرسول اللہ سے نسبت عطا کیا ہے، نسبت عطا کیا ہے۔ دیکھو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نکلی اپنے گھر سے، عرب کا دستور ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، دایا ان کو دودھ پلاتی ہے۔ رضائی ماں جو بولتے ہیں نا، وہ دایا ان کو دودھ پلاتی ہے۔ حضرت حلیمہ جب نکلتی اپنے گھر سے، سواری لاغر ہے، اونٹنی لاغر ہے، کمزور ہے، مکہ پہنچے تک مالداروں کے بچوں کو پورا لے کر چلے گئے۔ اب آئے آخر میں ایک ہی بچہ بچا ہوا ہے جو داغ یتیمی کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ کون؟ محمد الرسول اللہ۔ حلیمہ یہ خیال کرتی ہے کہ میرا سفر رائے گا نہ جائے، کوئی نہ ملے، ایسا تو نہ ہوگا، نہیں ہوگا، بلکہ آئی ہوں تو کسی ایک کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ بٹھا لیے، آئے سب سے آخر میں اور جا رہے ہیں اپنے گھر کو سب سے پہلے۔ قافلہ پیچھے ہو رہا ہے، قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ کیا ہے، سواری بدل گئی ہے کیا؟ آئے وقت ماروتی، جاتے وقت مرسیڈیز، ایسا ہے کیا؟
کیا ہے معاملہ کیا ہے؟ حلیمہ کیا کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، سوار بدل گیا ہے۔ آئی تھی حلیمہ اونٹنی کے کمر پہ بیٹھ کر، پیٹھ پہ بیٹھ کر، اور جب جا رہی ہے تو رحمت للعالمین آقا کو بٹھا کر جا رہی ہے۔ وہ اونٹنی کیا بدل گئی؟ وہی ہے اونٹنی جو بیماری کے ساتھ آئی تھی، وہ بیماری ابھی بھی قائم ہے، اور جب جا رہی ہے تب بھی وہ بیماری ہے، لیکن اونٹنی کے اندر کیا کیفیت ہے؟ ارے میری بیماری اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن میں اپنے بیماری کو نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کو دیکھ رہی ہوں۔ کون بیٹھا ہے میرے اوپر؟ ارے جس کے صدقے میں بھی آئی ہوں، تو جس کے صدقے میں آئی وہ آقا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے بیماری کو بھول گئی، اپنے کمزوری کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے بلکہ مستی میں چل رہی ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ امام الانبیاء بیٹھا ہے۔ کون بیٹھے ہیں؟ محمد الرسول اللہ بیٹھے ہیں۔ ایک اونٹنی کے اندر یہ جذبہ آ سکتا ہے تو ہم تو انسان ہیں نا، ہمارے اندر کیا جذبہ نہیں آ سکتا؟ کتنا جذبہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آج وہ جذبہ ہمارے اندر رہتا، آج محمد الرسول اللہ کی غلامی کا فخر ہمارے اندر رہتا، کیا ہوتا ہمارا معاملہ؟ ہم بھی اللہ کی مدد کے مستحق بنتے، اللہ کی مدد کے مستحق بنتے، اللہ ہماری مدد کرتا۔ آج مسلمان فجر کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اللہ توفیق دے تو دوسرے نمازیں بھی چل رہے ہیں، دعائیں کر رہا ہے، دعا کرنے کے بعد اس کو خود کو یقین نہیں ہے میری دعا قبول ہوتی کی نہیں ہوتی کی۔ یہ کیفیت میں ہم پہنچ گئے ہیں، دعا کی قبولیت کا یقین نہیں۔ وہ صحابہ کا کیا معاملہ ہے؟ وہ دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہوتی، ان کی دعائیں قبول ہوتی۔ جب مسائل میں گرے ہوئے رہتے ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے مانگتے اللہ سے، اللہ ان کی مدد کرتا۔ آج کہاں ہے ہماری زندگی میں مدد؟ دیکھو آپ کہاں ہیں؟ آج ہر کوئی اللہ ماشاء اللہ پریشان پریشان پریشان، چاہے وہ فقیر رہو، چاہے وہ مڈل کلاس رہو، چاہے وہ مالدار رہو، ہر کوئی پریشان۔ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ بیماری ہے تب بھی پریشان، بلائیں ہیں تب بھی پریشان، ہر چیز میں آج دور حاضر کا مسلمان پریشان۔ کیا ان کے اندر یہ کیفیت نہیں تھی؟ اللہ کا کرم ہے، ہم کو تو بھی 3 ٹائم کھانے کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ صحابہ کا کیا معاملہ؟ 3 دن تک بھوکے ہیں، 2 دن تک بھوکے ہیں، بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، لیکن ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کھانا دو یا نہ دو اس کی مرضی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا مجھ پر جو احسان ہے کہ ایسے آقا کا غلام بنایا ہے، ایسے آقا کا غلام بنایا ہے۔ ان کو دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی ان کے سامنے نہیں بنی۔ ان کے نزدیک خوشی کی بات اگر کچھ تھی تو محمد الرسول اللہ کا غلام، محمد الرسول اللہ کے غلامی اللہ نے مجھے عطا کیا۔ کیا معاملہ ہے؟ کیسی اللہ ان کی مدد کر رہا ہے؟ دیکھو بدر کا میدان 313، اسلام ترقی کرتے کرتے 313 کی تعداد پہ پہنچا تو بڑی سے بڑی طاقتوں کو چیلنج کر رہے ہیں، آؤ دین کے خلاف ہمارے، آؤ اسلام کو مانو، آؤ اسلام کو دین کو قبول کرو۔ بڑی سے بڑی طاقتوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جب بدر کا میدان میں جب پہنچے 313 لوگ، اور مخالف میں کتنے دشمن؟ 1000، وہ بھی کیسے 1000 دشمن ہیں جو جنگجو ہے، جنگ کی مہارت رکھتے ہیں، ہتھیار سے لیس ہے، سواریاں ہیں، کھانے کے لیے کھانا ہے، پینے کے لیے شراب ہے، ہر وہ چیز ہے۔ اور یہاں پر 313 میں نہ سواریاں صحیح ہیں، نہ تلواراں ہیں، نہ کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے، لیکن ان کا کیا معاملہ؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ تو ہے، محمد الرسول اللہ تو ہے، ہمارے پاس ہے یہ۔ اب محاسبہ کرو، دیکھو میں
صرف خوش کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کے اندر دعوت فکر دینے کے لیے آیا ہوں آپ کو، تاکہ ہم بھی فکر کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، ہم اللہ کو راضی کریں۔ ہم وہ الحمدللہ مولویوں میں سے نہیں ہیں جو آتے ہیں پیسے لے کے جنت کی خوشخبریاں، جہنم سے پوروں کو نکال دیتے، جنت میں پوروں کو داخل کر دیتے، وہ مولویاں نہیں ہیں۔ آپ ایسا سمجھے ہیں تو معاف کریں۔ ہم وہ پیسے لے کے جتنے پیسے ہیں اتنے کی تقریر کرنے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ پیٹرول ہمارا، ٹائم ہمارا، سب ہمارا، آتے ہیں دیتے ہیں آپ کو کچھ تاکہ آخرت سنور جائے اور چلے جاتے ہیں بغیر پیسوں کی امید میں۔ ایسے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دین کو بیچنے کا کام ہمیں نہیں آتا، بلکہ دین کے لیے خود کو بیچنے کا کام ہمیں آتا ہے، خود کو بیچنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ بزرگوں، صحابہ کا کیا معاملہ ہے؟ بدر کے میدان میں 313 اور مخالف میں 1000 ہے۔ بتلائیے آپ کے گمان سے کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ وہ 313 میں ضعیف بھی ہے، وہ 313 میں چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، وہ 313 میں جوان بھی ہے، وہ 313 میں بیمار بھی ہے، وہ 313 میں کمزور بھی ہے، سب جمع ہیں۔ لیکن کیا کیفیت ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، ہمارے ساتھ تو محمد الرسول اللہ ہے، ہمارے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کی کیسی مدد آئی؟ 1000 میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا، میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑ رہا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اور اسلام کو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو، صحابہ کو سب سے پہلی کامیابی عطا کرا۔ اللہ اپنے کلام میں واضح طور پر بیان کر رہا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ہم بدر والوں پہ کیسی مدد کیے ہیں؟ جب کہ وہ پست تھے، کمزور تھے، ہم اس وقت ہم ان کی مدد کیے۔ مارنے والا نظر نہیں آ رہا، لیکن مار کھانے والا نظر آ رہا ہے میدان میں۔ نہیں تھا 313 سے زائد کچھ شمار ان کا، سنا ہے 7 تھا پروردگار ان کا، 7 تھا پروردگار ان کا۔ وہ صحابہ کا کیا معاملہ ہے؟ نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تلوار پر ان کو ناز ہے، ان کو تو ناز صرف کالی کملی والے پر ہے۔ اللہ نے کیسی مدد کیا؟ دشمن، بڑے بڑے دشمن، اللہ ان کے نام و نشان کو ختم کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ پر بھروسہ، محمد الرسول اللہ کی محبت، جو نسبت اللہ ان کو عطا کیا، وہ نسبت کا فخر ان کے اندر۔ اگر ہم بھی وہ نسبت کا فخر رکھیں گے، خدا کی عزت کی عظم، اللہ ہماری بھی مدد کرے گا، اللہ ہماری بھی مدد کرے گا۔ یہ میلاد النبی کے محفل میں ہم آئے ہیں، ہم اگر محاسبہ کریں گے، یہ احساس ہمارے اندر پیدا کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہم پر رحم کرے گا، ہم سبوں کے اندر محبت رسول کو پیدا کرے گا۔ آج دشمن کیا کیفیت ہے؟ وسیلہ مانگنا نہیں مانگنا اس میں ڈال دیا ہمارے کو، وسیلہ مانگنا نہیں مانگنا اس میں ہمارے کو ڈھکیل دیے۔ رسول اللہ آج بھی ہے یا نہیں ہے اس میں ڈال دیا ہمارے کو۔ رسول اللہ کو مسجد النبوی میں گنبد خضرا کے نیچے قید کر دیا، نعوذ باللہ۔ ہم کہاں ہیں؟ رسول اللہ گنبد خضرا کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ اب کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا رسول اللہ سے، اب کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا، غور و فکر کرو، اب کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے آقا سے ہم کو، اب بھی جیسا پہلے تھا اب بھی ویسا ہی تعلق ہے۔ فرق یہی ہے، اس وقت لوگوں کے نظروں کے سامنے تھے، آج لوگوں کی نظروں کے پیچھے پردہ آ گیا ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی کا مقام کہاں ہے، جگہ کہاں ہے؟ مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے، مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے۔ ہمارے کو آج کیا گمان پیدا کر دیے ہیں، بد عقیدہ لوگ ہمارے عقیدوں کو خراب کر دیے ہیں۔ رسول اللہ ادھر ہے، اب ختم ہو گیا، اب کہاں ہے رسول اللہ؟ اب رسول اللہ سے ملنا ہے تو ادھر جانا، ہمارے ساتھ کہاں ہے رسول اللہ؟ رسول اللہ نعوذ باللہ مر گئے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ کلمات بولنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت کرے۔ بزرگوں، اللہ اپنا پتہ ہم کو کیا دے رہا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ تمام عالمین کا رب اپنا پتہ ہم کو دے رہا ہے، اور اپنے حبیب کا پتہ ہم کو کیا دے رہا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جہاں جہاں کا میں رب ہوں وہاں وہاں کے رحمت کا تقسیم کرنا میرے آقا کا کام ہے، میرے محبوب کا کام ہے۔ میں رب العالمین ہے تو میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ اب بھی ربوبیت چل رہی نہیں چل رہی؟ رب کی ربوبیت ابھی بھی برقرار ہے یا ختم ہو گئی؟ بولیے، اب بھی جب ربوبیت ہے تو کیا رحمت ختم ہو گئی؟ رحمت ختم ہو گئی تو زحمت آنا، زحمت آنا۔ اب بھی جو دنیا قائم ہے، اب بھی جو غلام اپنے آقا کا گیت گا رہے ہیں، اب بھی جو ہم یہ محفل میں جمع ہیں، وہ رحمت کا وجہ سے آج ہم یہاں پر جمع ہیں۔ وہ رحمت کا سایہ اگر ہم سے ہٹ گیا، خدا کی عزت کے قسم زحمت اسی آنا آئے گی۔ خیر خداوندی ہم ظالموں کو ہلاک کرنے پر آمدہ ہے، لیکن کرم ہے اس آقا کا، ان کی رحمت ہم کو بچائی ہوئی ہے اس کے قہر سے، رب کے قہر سے بچائی ہوئی ہے۔ وہ آقا کا پتہ جانو، نسبت کا احساس پیدا کرو۔ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جب آقا کی حقیقت معلوم ہوئی، پتہ معلوم ہوا، تعلق معلوم ہوا، کیسی محبت ہے۔ جب بھی سرکار بلاتے کیا کہہ کر آتے صحابہ؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہیں یا رسول اللہ۔ ہمارے ویسے فدا کا ابی و امی نہیں ہے، ہم فدا کا ابی و امی بول کے جھنڈا بھی ہلاتے، ادھر داڑھی بھی کٹ کرتے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اللہ ہم سبوں کو نیک توفیق عطا کرے۔ بزرگوں، فدا کا ابی و امی بولنے کے بعد ہم محمد الرسول اللہ کے منشا کے خلاف کوئی عمل نہیں کرنا۔ ہم صحابہ کی کیا کیفیت؟ جب بھی سرکار بلاتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان ہے یا رسول اللہ۔ کیسی محبت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پسینہ جمع کر رہی ہے سرکار کا، پسینہ جمع کر رہی ہیں۔ سرکار پوچھتا ہے ام سلمہ یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ پسینہ شیشی میں اسی لیے جمع کر رہی ہوں تاکہ جب بھی ہمارے بیٹیوں کی شادی ہو عطر کے طور پر ہم ان کو لگائیں گے کپڑوں پہ، عطر کے طور پر اس کو کپڑوں میں مس کریں گے۔ تو یہ محبت ہے۔ صحابہ کی کیا کیفیت؟ ایک صحابی رسول اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دشمنوں سے، اپنے دوستوں سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ صحابی رسول حدیث شریف میں پورا موجود ہے۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں گیا، بادشاہوں کو دیکھا، ان کے قریبی لوگوں کو دیکھا، اور میں محمد کو بھی دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن فرق کیا محسوس ہوا مجھے؟ وہ بادشاہ رہ کر بھی ان کی لوگ اتنی قدر نہیں کرتے جتنی چاہت محمد الرسول اللہ کے غلام اپنے آقا سے کرتے ہیں۔ کیا محبت ہے وہ، لیکن بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ جب وضو کرتے تو وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے کسی نہ کسی صحابی کا ہاتھ آتا، کسی نہ کسی صحابی کا ہاتھ آتا۔ وہ صحابی کیا کرتے؟ جو ہاتھوں میں وہ وضو کا پانی گر رہا ہے، وضو کے پانی کو پی لیتے، اور جس کو پانی نہیں ملا، جس کے ہاتھ میں پانی گرا، اس کے ہاتھ کو مس کر کے اپنے جسم پر لگاتے اور بیان کرتے ہیں میں دیکھا ہوں جب ان کے آقا ان کو بلاتے ہیں یہ کام ہے ادھر آؤ کرو، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جنگ کے لیے دوڑ رہا ہے کیا۔ ہر کوئی آگے بڑھتا کام کے لیے، سننے کے لیے، خدمت کے لیے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اور کیا کہتے ہیں، جب بھی ان کو کام کچھ بولا جاتا ان کا کیا کیفیت رہتی؟ نہ وہ اپنی جان کی نہ مال کی کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ ہم دیکھنا، ہم جائزہ لینا ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم رسول اللہ پر درود بھی بھیجتے ہیں لیکن ہمارے اندر احساس نہیں ہے اللہ نے مجھے کیسی امت میں پیدا کیا ہے، کیسے آقا سے نسبت عطا کیا ہے۔ ہم درود بھی پڑھتے ہیں
لیکن ہم دنیا کی طلب میں محمد الرسول اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، محمد الرسول اللہ کی محبت کے لیے نہیں۔ صحابہ کو کیسی محبت، اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں محمد الرسول اللہ کی حفاظت۔ ایک صحابی رسول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کا میدان ہے، جنگ چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا احد کے میدان میں کفار مسلمانوں پر غلبہ پا لیے، دشمن مسلمانوں پر غلبہ پا لیے۔ وقت ایسا آیا کہ دشمن محمد الرسول اللہ پر حملہ ور ہو گئے۔ کچھ صحابہ بچے ہوئے، 8-10 صحابہ، 12 صحابہ سرکار کو گھیر لیتے ہیں۔ جو بھی تیریں آ رہی ہے اپنے جسم پر لے رہے ہیں، رسول اللہ کو بچا رہے ہیں، اپنے جسم پر لے رہے ہیں۔ ایک دشمن تیر چلاتا ہے، حضرت قتادہ دیکھتے ہیں وہ تیر کہاں آ رہا ہے، رسول اللہ کی آنکھ پر، رسول اللہ کی آنکھ پر وہ تیر آ رہا ہے۔ جیسا یہ دیکھے حضرت قتادہ کیا کرے، ہاتھ سے پکڑ کے ہٹائے نہیں، بلکہ وہ جب تیر آنکھ پہ آ رہا ہے رسول اللہ کے، تو اپنی آنکھ کو لا کے رکھ رہے ہیں۔ جیسا آنکھ کو سامنے بڑھائے حضرت قتادہ کی آنکھ میں، وہ جب تیر گئی، آنکھ نکل کے حضرت قتادہ کے ہاتھ میں گر رہی ہے، آنکھ گر کے حضرت قتادہ کے ہاتھ میں گرتی ہے۔ وہ قتادہ کیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے، ابھی میری شادی ہوئی، اگر یہ حالت میں اپنی بیوی کے پاس گیا، بیوی کو اچھا نہیں دکھے گا یا رسول اللہ، بیوی کو اچھا نہیں دکھیں گا یا رسول اللہ۔ دیکھو جنگ کے میدان میں اسلام ہم کو کیا درس دے رہا ہے۔ ایک طرف محمد الرسول اللہ کی محبت ہے اور دوسری طرف اپنے بیوی بچوں کا حقوق بھی ہے۔ یہ اسلام ہم کو درس دے رہا ہے۔ آج اسلام کا نام لے کے جان پھرنے والے، آج اسلام کی کوئی اہمیت نہیں، آج یہ کہتے ہیں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، عورتوں کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ ارے اسلام کے نزدیک یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ دیکھو کیا مرتبہ محمد الرسول اللہ عطا کی ہے، جنگ کے میدان میں ہے، کسی کی فکر نہیں، جان کی فکر نہیں ہے۔ لیکن جب آنکھ نکل گئی، وہ صحابی رسول کا کیا معاملہ، یا رسول اللہ ابھی نئی شادی ہوئی ہے، یہ آنکھ لے کر میں اگر ایسا گیا تو میری بیوی کو پسند نہیں آؤں گا، میں پسند نہیں آؤں گا میں۔ ہم کیا کرتے، ہم وہی مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، وہی آقا کو ماننے والے ہیں یا نہیں ہم؟ بولیے۔ جب ہم گھر میں جاتے کیسی بدبو رہتی، بیوی کو ناک پکڑ لینا پڑتا، ارے پھر آیا رہنے بدبو لے کے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ بزرگوں اسلام یہ نہیں سکھاتا عزیز دوستو، اسلام طہارت ہم کو بتلاتا ہے، اسلام پاکی ہم کو بتلاتا ہے، اسلام اپنی عورت کی عزت کرنا ہم کو سکھاتا ہے، اسلام محمد الرسول اللہ کی غلامی بھی ہم کو بتلاتا ہے، اور اسلام ہم کو اپنی بیویوں کی عزت بھی ہم کو بتلاتا ہے۔ بزرگوں سرکار کو ان کی بات بہت پسند آئی، بہت پسند آئی۔ سرکار کیا کرتے ہیں، وہ آنکھ کو اٹھاتے پھر قتادہ کی آنکھ میں لگاتے، آنکھ میں لگائے۔ تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا احد کا جنگ ہونے کے بعد کئی سال تک وہ زندگی گزارے، ضعیفی کے عمر میں پہنچ گئے، دوسری آنکھ کمزور ہو گئی، لیکن جو آنکھ رسول اللہ اپنی ہاتھوں سے رکھے اس کی ایسی روشنی کے کبھی فرق نہیں آیا، اس میں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ بزرگوں یہ ہے محمد الرسول اللہ سے، ان کے اندر یہ نہیں آیا۔ میں جس کو بول رہا ہوں انہوں ڈاکٹر نہیں ہے، ہمارا ہے نا بی پی ہمارے کو بڑھ گیا، مل صاحب دعا کرو بی پی کم ہو جانا، مل صاحب سے دعا کراتے، دوا نہیں لیتے، ہم دوا نہیں لیتے، ہمارے کو یقین ہے مل صاحب دعا کرنے والے، دوا دینے والا کوئی اور ہے یا نہیں ہے؟ لیکن صحابہ کا کیا معاملہ ہے، ان کا استاد بھی وہی، ان کا ڈاکٹر بھی وہی، سب وہی، سب وہی۔ یہ ایمان رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے رکھ دے تو بینائی جو چلے گئی وہ واپس آئے گی۔ یہ ایمان، یہ یقین صحابہ کو، ہمارا یہ ایمان یہ یقین نہیں، ہمارا یہ ہے ڈاؤٹ ابھی بھی رسول اللہ کی شفاعت ملتی کی نہیں ملتی کی۔ اللہ رحم کرے، ہمارے عقیدوں کی اصلاح کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ بزرگوں یہ محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی،
صحابہ کا کیا معاملہ ہے؟ ایک ایک صحابی، کوئی ایک صحابی کی تو بھی ہم اتباع کرنا، کسی ایک صحابی کی ہم اتباع کرو۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ ہے، سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے صحابہ مثل ستاروں کے، تم کسی ایک کی تم یہ اگر پیروی کرو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب اتنا رسول اللہ یہ انداز میں جب ہمیں بیان کر رہے ہیں تو ہمارا کام کیا ہے؟ کسی ایک صحابی کی ہم اتباع کرنا۔ جب ہم اتباع کریں گے کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ہم سے راضی ہوگا، محمد الرسول اللہ ہم سے راضی ہوں۔ یہ نہیں کہے رسول اللہ تم ابو بکر کی پیروی کرو، تم عمر کی پیروی کرو، تم عثمان کی پیروی کرو، تم علی المرتضیٰ کی پیروی کرو رضی اللہ تعالی مجمعین، تم یہ چاروں کی پیروی کرو۔ نہیں، تم اتنے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی تم اتباع کرو، کسی ایک کی تم اتباع کرو گے، ہوگا کیا؟ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بزرگو، ہم دیکھنا میں کون سے صحابی کی اتباع کر رہا ہوں، کون سے صحابی کی میں اتباع کر رہا ہوں۔ ہمارے اندر یہ کیفیت ہونا، میں حضرت ابو بکر صدیق کی اتباع کروں گا، میں عمر فاروق کی اتباع کروں گا، میں عثمان غنی کی اتباع کروں گا، میں علی المرتضیٰ شیر خدا کی اتباع کروں گا رضی اللہ تعالی مجمعین، میں سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کروں گا، میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کروں گا، میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کروں گا۔ اتنے صحابہ میں کسی ایک صحابی کی اتباع میں کروں گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ ہم پر رحم فرمائے گا۔ وہ صحابہ کا کیا معاملہ ہے؟ وہ صحابہ سب سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے اور ناز رکھنے والے۔ اللہ نے مجھے رسول اللہ کا غلام بنایا ہے، رسول اللہ کا غلام بنایا ہے۔ آج ہم غلامی کا دعویٰ بھی کرتے اور دوسری طرف دنیا کے غلام بھی ہم ہیں، دنیا کے غلام بھی ہم ہیں۔ ہم اپنا غور کرو، دیکھو دنیا کی غلامی ہے یا نہیں ہے؟ آج میرے شیخ، میرے والد ارشاد فرماتے تھے آج مسلمان ذری سی لالچ دے اپنے مذہب کو چھوڑ کے جانے کو بھی کم نہیں ہے، ذری سی لالچ دے دے دولت کی، انہیں غلط کام کرنے کو بھی کم نہیں ہے، ذری سی لالچ دے اور یہ کہا جائے میں یہ کرنے پہ تیرے کو اتنے لاکھ دوں گا، کر جاتا ہے وہ، اس کے اندر ذرا سا خوف نہیں، اور اس کے اندر یہ احساس، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کرنے کے بعد معافی مانگ لوں گا، ہے یہ نہیں ہے؟ کرنے کے بعد میں معافی اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر اللہ کو اتنا ہی ایمان ہے غفور الرحیم ہے تو کبھی گناہ ہی نہیں کرتا انہیں۔ اللہ کی ذات پہ اتنا ایمان اگر ہوتا کبھی گناہ کیا، گناہ کے خیال پہ بھی وہ توبہ کرتا ہے۔ ایمان والے کی وہ کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھو صحابہ کی کیا کیفیت، ایران کا بادشاہ اللہ کے حبیب سفیر بنا کر بھیج رہے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک صحابی رسول کو۔ کیا ہے ایک صحابی رسول کا معاملہ؟ سواری پر ہے، اوپر کپڑا نہیں ہے، نیچے تیبن بن کر بادشاہ کے محل میں گھستے ہیں اور اس کے منبر کے سامنے گھوڑا روکتے ہیں، گھوڑا روکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ پریشان ایران کا کہتا ہے کون ہو تم؟ کہتے ہیں میں محمد الرسول اللہ کا غلام، میں محمد الرسول اللہ کا غلام۔ کیا لے کر آئے پیغام؟ وہ کہتے ہیں صحابی رسول یا تو تم مسلمان ہو جاؤ، یا تو ٹیکس دو، یا اگر دونوں بھی نہیں رہنا چاہتے تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس کے سامنے بول رہی ہے؟ بولیے، کوئی کمزور کے سامنے نہیں ہے، بلکہ کس کے سامنے؟ بادشاہ وقت ہے ایران کا، للکار رہے ہیں اس کے سامنے جا کر، ہمت ہے آ جنگ کے لیے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ ایک طرف سونے کا انبار لگا ہوا ہے، دوسری طرف خوبصورت بچی بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس طرف صحابی رسول کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے تمہارے کو میں یہ بھی دوں گا اور یہ بھی دوں گا، اس کے بدلے میں تم ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صلح کرا دو۔ وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟
تو دو بھی دے دے، ساری دنیا بھی لا کے میرے قدموں میں دے دے، جو رسول اللہ کا حکم ہے میں وہی کرنے والا ہوں، وہی کرنے والا ہوں۔ اگر ہمارے کو اگر 2 آفرہ مل جاتے تو ہمارا کیا حال ہوتا ادھر؟ ہم غلام ہے یا نہیں ہیں؟ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ 2 بھی آفرہ اچھے ہیں، خراب تو نہیں ہے، دونوں بھی لے لے کے پھر معافی مانگ لیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ وہ ایران کا بادشاہ کیا کہتا ہے؟ تم تو ہمارے بکریوں کو چرانے والے کمزور لوگ ہیں، کہاں سے ہمت آئی؟ تمہاری تلوار، تمہارے پاس تلوار نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اتنی ہمت کہاں سے؟ صحابی رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہم کو جب بھوک لگتی ہے تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے ہیں، ہم کو جب بھوک لگتی ہے تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، اور ہماری تلوار لا الہ الا اللہ ہے۔ ہمارے پاس ہے وہ تلوار؟ خالی ذکر کرنے کے واسطے تلوار، لا الہ الا اللہ، لا الہ، اللہ کیا چاہ رہا وہ لا الہ الا اللہ سے وہ تک نہیں معلوم۔ اللہ کا کیا منشا ہے، کلمہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اللہ کے بندے سے؟ اے پڑھنے والے، یہ کیفیت پیدا کر، اس کے تقاضے کو سمجھے، کیا چاہتا ہے کلمہ؟ ہم کو نہیں معلوم، خالی ذکر کے حد تک رکھ دیا، اجر مل جائے گا، لیکن اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ صحابہ ان سے اللہ راضی ہوا، ایک تو محمد الرسول اللہ کی صحبت، دوسرا پھر یہ کمال اللہ کے حبیب ان کے اندر پیدا کیے۔ جب پیدا ہوا، نہ ان کے سامنے دولت کی اہمیت، نہ کسی اور کی اہمیت، نہ کسی اور شے کی اہمیت، نہ بادشاہت کی اہمیت، نہ ریاست کی اہمیت، کچھ نہیں۔ ان کے نزدیک مجھے کچھ دے یا نہ دے، اللہ اپنے حبیب کا غلام تو بنایا ہے، نسبت تو مجھے رسول اللہ کی عطا کیا، یہ فخر ہے۔ ایسے محفل میں اللہ ہم کو جمع کیا ہے تو ہم یہ محبت کو پیدا کریں محمد الرسول اللہ سے، نسبت کو قوی کریں۔ وقت قریب ہے عزیز دوستو، کب وقت ہے نہیں معلوم جانے کا، گھنٹیاں بج رہے ہیں ہر جگہ، کب ہمارے اوپر بھی گھنٹی بجے گی نہیں معلوم۔ لوگ تو تیاری کر رہے ہیں، گھنٹیاں بجائے، تکلیف دے، وہ کب بجے گی نہیں معلوم، لیکن جب بجے گی اللہ کے حفظ و امان میں رہنا ہے تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا عمل کرے۔ یہ جب جائیں گے اس دنیا سے، حقیقی غلامی کا پھندا ڈال کر اس دنیا سے جانے والا اللہ ہم کو بنائے۔ اگر ہم رسول اللہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ، خدا کی قسم، موت کے وقت بھی اللہ کے حبیب کی مدد آئے گی، خبر میں جب ہم پہنچیں گے وہاں پر بھی مدد آئے گی۔ ورنہ اگر محبت نہیں کریں گے، یہ نسبت غلامی کا فخر ہمارے اندر نہیں آئے گا۔ خبر میں جب رکھیں گے، پورے جب چلے جائیں گے، فرشتے جب آئیں گے پوچھنے کے لیے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، رٹے مار کے جواب نہیں دے سکتے، ادھر یاد کر کے جواب نہیں دے سکتے۔ ایمان ہے وہاں پر، ایمان آپ کا اگر ہے مضبوط، جواب کیا دیں گے ہم؟ ربی اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ جب سوال ہوگا من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، جواب دینے والے بنیں گے محمد الرسول اللہ۔ اگر ہم ایمان ہمارے اندر پیدا نہیں کرے، یہ زمین پہ رہے جب تک، اللہ کے حبیب سے تعلق پیدا نہیں کرے، نسبت کو قوی نہیں کرے، جواب نہیں دے سکتے ہم، نہیں دے سکتے ہم۔ اگر دینا ہے تو ایمان کو قوی کرنا پڑے گا۔ جب سوال ہو جائیں گے، جب رسول اللہ کو سامنے لا کر ٹھہرایا جائے گا، ماذا تقول فی ھذا الرجل، یہ شخص کے تعلق تو کیا جانتا ہے؟ اگر حقیقی غلام ہے رسول اللہ کا، اگر چاہنے والا ہے رسول اللہ کا، جب رسول اللہ کو سامنے لائیں گے تو کیا کہے گا؟ ارے جس کی آمد کے منتظر میں اپنی زندگی کو جو ختم کر کے آیا ہوں، وہ آقا محمد الرسول اللہ ہے، وہ آقا رسول اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو خبر کی منزل آسان ہونے کی ہم سبوں کی توفیق عطا فرما۔ وہ کب ہوگی؟ ایمان ہمارے اندر پیدا ہونا۔ ایسی محفلوں میں ہم آئے ہیں، محاسبہ کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، علماء ربانین کی صحبت اختیار کرے،
انشاءاللہ اللہ نسبت کا فخر بھی ہمارے اندر پیدا کرے گا، حقیقی رسول اللہ کا غلام بھی اللہ ہم سبوں کو بنائے گا۔ اللہ سے دعا ہے، دوسری جگہ بھی جانا ہے، اسی لیے میں معافی چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی ہم سن رہے ہیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، سوء فہم سے ہماری حفاظت فرمائے، اختلافات سے ہماری حفاظت فرمائے، اختلافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہم سبوں کو حقیقی رسول اللہ کا غلام بنائے، اے اللہ نسبت پر فخر کرنے والا ہم سبوں کو بنائے، محبت ہمارے اندر پیدا فرما، تیری محبت پیدا فرما، تیرے محبوب کی محبت عطا فرما، تیرے محبوبین کی محبت عطا فرما، یہ دنیا کی محبت کو ہمارے اندر سے نکال دے۔ اے اللہ یہ محفل میں جتنے بھی آئے ہیں تیرے محبوب کے نام پہ آئے ہیں، اے اللہ مرتے دم تک محبوب کا نام لیتے لیتے اس دنیا سے مرنے کی جانے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیرا محبوب کے نام لیوا ہے، یہ تیرے محبوب کے نام پر یہاں پر جمع ہوئے، یہ محفل میں جتنے بھی آئے ہیں جو بیمار ہیں سبوں کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہے انہیں قرضوں سے نجات دے، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح و صالحات سے بنا، ہمارے بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، یہ محفل کو ہماری آخری محفل نہ بنا، بلکہ بار بار ہم غلاموں کو ایسے آقا کی محفلوں میں جمع ہو کر ہماری اصلاح کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ صاحب جلسہ جو جلسہ منعقد کیے ہیں اللہ ان کے مقصد کو کامیاب کر دے، اے اللہ ان کے مقصد میں انہیں کامیابی عطا فرما، جو جو اس محفل کے لیے اپنے جسمانی طور پر مالی طور پر جو جو بھی جس انداز میں بھی خدمت کیے ہیں، اے اللہ سبوں کی خدمت کو قبول فرما، سبوں کی خدمت کو قبول فرما، اے اللہ ان کو اور اپنے شان کے معافی جزا عنایت فرما، بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے صدقے میں وہ آقا بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بیماری کو بھول گئی، اپنے کمزوری کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے بلکہ مستی میں چل رہی ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ امام الانبیاء بیٹھا ہے۔ کون بیٹھے ہیں؟ محمد الرسول اللہ بیٹھے ہیں۔ ایک اونٹنی کے اندر یہ جذبہ آ سکتا ہے تو ہم تو انسان ہیں نا، ہمارے اندر کیا جذبہ نہیں آ سکتا؟ کتنا جذبہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آج وہ جذبہ ہمارے اندر رہتا، آج محمد الرسول اللہ کی غلامی کا فخر ہمارے اندر رہتا، کیا ہوتا ہمارا معاملہ؟ ہم بھی اللہ کی مدد کے مستحق بنتے، اللہ کی مدد کے مستحق بنتے، اللہ ہماری مدد کرتا۔ آج مسلمان فجر کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اللہ توفیق دے تو دوسرے نمازیں بھی چل رہے ہیں، دعائیں کر رہا ہے، دعا کرنے کے بعد اس کو خود کو یقین نہیں ہے میری دعا قبول ہوتی کی نہیں ہوتی کی، یہ کیفیت میں ہم پہنچ گئے ہیں، دعا کی قبولیت کا یقین نہیں۔ وہ صحابہ کا کیا معاملہ ہے؟ وہ دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہوتی، ان کی دعائیں قبول ہوتی، جب مسائل میں گرے ہوئے رہتے ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے مانگتے اللہ سے، اللہ ان کی مدد کرتا۔ آج کہاں ہے ہماری زندگی میں مدد؟ دیکھو آپ کہاں ہیں؟ آج ہر کوئی اللہ ماشاءاللہ پریشان پریشان پریشان، چاہے وہ فقیر رہو، چاہے وہ مڈل کلاس رہو، چاہے وہ مالدار رہو، ہر کوئی پریشان۔ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ بیماری ہے تب بھی پریشان، بلائیں ہیں تب بھی پریشان، ہر چیز میں آج دور حاضر کا مسلمان پریشان۔ کیا ان کے اندر یہ کیفیت نہیں تھی؟ اللہ کا کرم ہے، ہم کو تو بھی 3 ٹائم کھانے کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ صحابہ کا کیا معاملہ؟ 3 دن تک بھوکے ہیں، 2 دن تک بھوکے ہیں، بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، لیکن ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کھانا دو یا نہ دو اس کی مرضی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا مجھ پر جو احسان ہے کہ ایسے آقا کا غلام بنایا ہے، ایسے آقا کا غلام بنایا ہے۔ ان کو دنیا کی کوئی تکلیف نہیں،
کوئی پریشانی ان کے سامنے نہیں بنی. ان کے نزدیک خوشی کی بات اگر کچھ تھی تو محمد الرسول اللہ کا غلام، محمد الرسول اللہ کے غلامی اللہ نے مجھے عطا کیا. کیا معاملہ ہے، کیسی اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. دیکھو بدر کا میدان 313، اسلام ترقی کرتے کرتے 313 کی تعداد پہ پہنچا تو بڑی سے بڑی طاقتوں کو چیلنج کر رہے ہیں، آؤ دین کے خلاف ہمارے، آؤ اسلام کو مانو، آؤ اسلام کو دین کو قبول کرو. بڑی سے بڑی طاقتوں کو چیلنج کر رہے ہیں. جب بدر کا میدان میں جب پہنچے 313 لوگ اور مخالف میں کتنے دشمن؟ 1000. وہ بھی کیسے 1000 دشمن ہیں جو جنگجو ہے، جنگ کی مہارت رکھتے ہیں، ہتھیار سے لیس ہے، سواریاں ہیں، کھانے کے لیے کھانا ہے، پینے کے لیے شراب ہے، ہر وہ چیز ہے. اور یہاں پر 313 میں نہ سواریاں صحیح ہیں، نہ تلواراں ہیں، نہ کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے. لیکن ان کا کیا معاملہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا، محمد الرسول اللہ تو ہے، محمد الرسول اللہ تو ہے، ہمارے پاس ہے یہ. اب محاسبہ کرو، دیکھو میں صرف خوش کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کے اندر دعوت فکر دینے کے لیے آیا ہوں آپ کو، تاکہ ہم بھی فکر کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، ہم اللہ کو راضی کریں. ہم وہ الحمدللہ مولویوں میں سے نہیں ہیں جو آتے ہیں پیسے لے کے جنت کی خوشخبریاں، جہنم سے پوروں کو نکال دیتے، جنت میں پوروں کو داخل کر دیتے. وہ مولویاں نہیں ہیں، آپ ایسا سمجھے ہیں تو معاف کریں. ہم وہ پیسے لے کے جتنے پیسے ہیں اتنے کی تقریر کرنے والے نہیں ہیں. الحمدللہ پیٹرول ہمارا، ٹائم ہمارا، سب ہمارا، آتے ہیں دیتے ہیں آپ کو کچھ تاکہ آخرت سمجھ جائے اور چلے جاتے ہیں بغیر پیسوں کی امید میں. ایسے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. دین کو بیچنے کا کام ہمیں نہیں آتا، بلکہ دین کے لیے خود کو بیچنے کا کام ہمیں آتا ہے. خود کو بیچنے کے لیے ہم تیار ہیں. بزرگوں صحابہ کا کیا معاملہ ہے، بدر کے میدان میں 313 اور مخالف میں 1000 ہے. بتلائیے آپ کے گمان سے کون جیتے گا، کون جیتے گا؟ وہ 313 میں ضعیف بھی ہے، وہ 313 میں چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، وہ 313 میں جوان بھی ہے، وہ 313 میں بیمار بھی ہے، وہ 313 میں کمزور بھی ہے، سب جمع ہیں. لیکن کیا کیفیت ہے، ہمارے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، ہمارے ساتھ تو محمد الرسول اللہ ہے، ہمارے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے. اللہ کی کیسی مدد آئی، 1000 میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا، میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑ رہا ہے. اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اور اسلام کو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو، صحابہ کو سب سے پہلی کامیابی عطا کرا. اللہ اپنے کلام میں واضح طور پر بیان کر رہا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ہم بدر والوں پہ کیسی مدد کیے ہیں، جب کہ وہ پست تھے، کمزور تھے، ہم اس وقت ہم ان کی مدد کیے. مارنے والا نظر نہیں آ رہا، لیکن مار کھانے والا نظر آ رہا ہے میدان میں. نہیں تھا 313 سے زائد کچھ شمار ان کا، سنا ہے 7 تھا پروردگار ان کا، 7 تھا پروردگار ان کا. صحابہ کا کیا معاملہ ہے، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تلوار پر ان کو ناز ہے، ان کو تو ناز صرف کالی کملی والے پر ہے. اللہ نے کیسی مدد کیا، دشمن، بڑے بڑے دشمن، اللہ ان کے نام و نشان کو ختم کر دیا. کس وجہ سے؟ اللہ پر بھروسہ، محمد الرسول اللہ کی محبت، جو نسبت اللہ ان کو عطا کیا، وہ نسبت کا فخر ان کے اندر. اگر ہم بھی وہ نسبت کا فخر رکھیں گے، خدا کی عزت کی عظم، اللہ ہماری بھی مدد کرے گا، اللہ ہماری بھی مدد کرے گا. یہ میلاد النبی کے محفل میں ہم آئے ہیں، ہم اگر محاسبہ کریں گے، یہ احساس ہمارے اندر پیدا کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہم پر رحم کرے گا، ہم سبوں کے اندر محبت رسول کو پیدا کرے گا. آج دشمن
کیا کیفیت ہے؟ وسیلہ مانگنا نہیں مانگنا اس نے ڈال دیا ہمارے کو، وسیلہ مانگنا نہیں مانگنا اس نے ہمارے کو ڈھکیل دیے، رسول اللہ آج بھی ہے یا نہیں ہے اس میں ڈال دیا ہمارے کو، رسول اللہ کو مسجد النبوی میں گنبد خضرا کے نیچے قید کر دیا، نعوذ باللہ۔ ہم کہاں ہے رسول اللہ؟ گنبد خضرا کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ اب کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا رسول اللہ سے، اب کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا، غور و فکر کرو، اب کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے آقا سے ہم کو، اب بھی جیسا پہلے تھا اب بھی ویسا ہی تعلق ہے۔ فرق یہی ہے اس وقت لوگوں کے نظروں کے سامنے تھے، آج لوگوں کی نظروں کے پیچھے ہے، پردہ آ گیا ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا مقام کہاں ہے، جگہ کہاں ہے؟ مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے، مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے۔ ہمارے کو آج کیا گمان پیدا کر دیے ہیں، بد عقیدہ لوگ ہمارے عقیدوں کو خراب کر دیے ہیں۔ رسول اللہ ادھر ہے، اب ختم ہو گیا، اب کہاں ہے رسول اللہ؟ اب رسول اللہ سے ملنا ہے تو ادھر جانا، ہمارے ساتھ کہاں ہے رسول اللہ؟ رسول اللہ نعوذ باللہ مر گئے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ کلمات بولنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت کرے۔ بزرگوں، اللہ اپنا پتہ ہم کو کیا دے رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ تمام عالمین کا رب اپنا پتہ ہم کو دے رہا ہے، اور اپنے حبیب کا پتہ ہم کو کیا دے رہا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جہاں جہاں کا میں رب ہوں وہاں وہاں کے رحمت کا تقسیم کرنا میرے آقا کا کام ہے، میرے محبوب کا کام ہے۔ میں رب العالمین ہے تو میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ اب بھی ربوبیت چل رہی نہیں چل رہی؟ رب کی ربوبیت ابھی بھی برقرار ہے یا ختم ہو گئی؟ بولیے، اب بھی جب ربوبیت ہے تو کیا رحمت ختم ہو گئی؟ رحمت ختم ہو گئی تو زحمت آنا، زحمت آنا۔ اب بھی جو دنیا قائم ہے، اب بھی جو غلام اپنے آقا کا گیت گا رہے ہیں، اب بھی جو ہم یہ محفل میں جمع ہیں، وہ رحمت کا وجہ سے آج ہم یہاں پر جمع ہیں۔ وہ رحمت کا سایہ اگر ہم سے ہٹ گیا، خدا کی عزت کے قسم زحمت اسی آنا آئے گی۔ خیر خداوندی ہم ظالموں کو ہلاک کرنے پر آمدہ ہے، لیکن کرم ہے اس آقا کا، ان کی رحمت ہم کو بچائی ہوئی ہے، اس کے قہر سے، رب کے قہر سے بچائی ہوئی ہے۔ وہ آقا کا پتہ جانو، نسبت کا احساس پیدا کرو۔ دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جب آقا کی حقیقت معلوم ہوئی، پتہ معلوم ہوا، تعلق معلوم ہوا، کیسی محبت ہے۔ جب بھی سرکار بلاتے کیا کہہ کر آتے صحابہ؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہیں یا رسول اللہ۔ ہمارے ویسے فدا کا ابی و امی نہیں ہے، ہم فدا کا ابی و امی بول کے جھنڈا بھی ہلاتے، ادھر داڑھی بھی کٹ کرتے۔ یہ حال ہے ہمارا، اللہ ہم سبوں کو نیک توفیق عطا کرے۔ بزرگوں، فدا کا ابی و امی بولنے کے بعد ہم محمد الرسول اللہ کے منشا کے خلاف کوئی عمل نہیں کرنا۔ ہم صحابہ کی کیا کیفیت، جب بھی سرکار بلاتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان ہے یا رسول اللہ۔ کیسی محبت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پسینہ جمع کر رہی ہے سرکار کا، پسینہ جمع کر رہی ہیں۔ سرکار پوچھتا ہے ام سلمہ یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ پسینہ شیشی میں اسی لیے جمع کر رہی ہوں تاکہ جب بھی ہمارے بیٹیوں کی شادی ہو عطر کے طور پر ہم ان کو لگائیں گے کپڑوں پہ، عطر کے طور پر اس کو کپڑوں میں مس کریں گے۔ تو یہ محبت ہے۔ صحابہ کی کیا کیفیت۔ ایک صحابی رسول اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دشمنوں سے، اپنے دوستوں سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ صحابی رسول حدیث شریف میں پورا موجود ہے۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں گیا، بادشاہوں کو دیکھا، ان کے قریبی لوگوں کو دیکھا، اور میں محمد کو بھی دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
لیکن فرق کیا محسوس ہوا مجھے؟ وہ بادشاہ رہ کر بھی ان کی لوگ اتنی قدر نہیں کرتے جتنی چاہت محمد الرسول اللہ کے غلام اپنے آقا سے کرتے ہیں۔ کیا محبت ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ جب وضو کرتے تو وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے کسی نہ کسی صحابی کا ہاتھ آتا، کسی نہ کسی صحابی کا ہاتھ آتا۔ وہ صحابی کیا کرتے؟ جو ہاتھوں میں وہ وضو کا پانی گر رہا ہے وضو کے پانی کو پی لیتے، اور جس کو پانی نہیں ملا، جس کے ہاتھ میں پانی گرا، اس کے ہاتھ کو مس کر کے اپنے جسم پر لگاتے اور بیان کرتے ہیں، میں دیکھا ہوں جب ان کے آقا ان کو بلاتے ہیں، یہ کام ہے ادھر آؤ کرو، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جنگ کے لیے دوڑ رہا ہے کیا۔ ہر کوئی آگے بڑھتا کام کے لیے، سننے کے لیے، خدمت کے لیے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اور کیا کہتے ہیں، جب بھی ان کو کام کچھ بولا جاتا ان کا کیا کیفیت رہتی؟ نہ وہ اپنی جان کی نہ مال کی کسی کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ ہم دیکھنا، ہم جائزہ لینا ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم رسول اللہ پر درود بھی بھیجتے ہیں لیکن ہمارے اندر احساس نہیں ہے اللہ نے مجھے کیسی امت میں پیدا کیا ہے، کیسے آقا سے نسبت عطا کیا ہے۔ ہم درود بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم دنیا کی طلب میں محمد الرسول اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، محمد الرسول اللہ کی محبت کے لیے نہیں۔ صحابہ کو کیسی محبت، اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں محمد الرسول اللہ کی حفاظت۔ ایک صحابی رسول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کا میدان ہے، جنگ چل رہی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا احد کے میدان میں کفار مسلمانوں پر غلبہ پا لیے، دشمن مسلمانوں پر غلبہ پا لیے۔ وقت ایسا آیا کہ دشمن محمد الرسول اللہ پر حملہ ور ہو گئے۔ کچھ صحابہ بچے ہوئے، 8-10 صحابہ، 12 صحابہ سرکار کو گھیر لیتے ہیں۔ جو بھی تیریں آ رہی ہے اپنے جسم پر لے رہے ہیں، رسول اللہ کو بچا رہے ہیں، اپنے جسم پر لے رہے ہیں۔ ایک دشمن تیر چلاتا ہے، حضرت قتادہ دیکھتے ہیں وہ تیر کہاں آ رہا ہے؟ رسول اللہ کی آنکھ پر، رسول اللہ کی آنکھ پر وہ تیر آ رہا ہے۔ جیسا یہ دیکھے حضرت قتادہ کیا کرے؟ ہاتھ سے پکڑ کے ہٹائے نہیں، بلکہ وہ جب تیر آنکھ پہ آ رہا ہے رسول اللہ کے تو اپنی آنکھ کو لا کے رکھ رہے ہیں۔ جیسا آنکھ کو سامنے بڑھائے حضرت قتادہ کی آنکھ میں وہ جب تیر گئی، آنکھ نکل کے حضرت قتادہ کے ہاتھ میں گر رہی ہے۔ آنکھ گر کے حضرت قتادہ کے ہاتھ میں گرتی ہے۔ وہ قتادہ کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے، ابھی میری شادی ہوئی، اگر یہ حالت میں اپنی بیوی کے پاس گیا بیوی کو اچھا نہیں دکھے گا یا رسول اللہ، بیوی کو اچھا نہیں دکھیں گا یا رسول اللہ۔ دیکھو جنگ کے میدان میں اسلام ہم کو کیا درس دے رہا ہے۔ ایک طرف محمد الرسول اللہ کی محبت ہے اور دوسری طرف اپنے بیوی بچوں کا حقوق بھی ہے۔ یہ اسلام ہم کو درس دے رہا ہے۔ آج اسلام کا نام لے کے جان پھرنے والے، آج اسلام کی کوئی اہمیت نہیں، آج یہ کہتے ہیں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، عورتوں کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ ارے اسلام کے نزدیک یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ دیکھو کیا مرتبہ محمد الرسول اللہ عطا کیے، جنگ کے میدان میں ہے، کسی کی فکر نہیں، جان کی فکر نہیں ہے، لیکن جب آنکھ نکل گئی وہ صحابی رسول کا کیا معاملہ؟ یا رسول اللہ ابھی نئی شادی ہوئی ہے، یہ آنکھ لے کر میں اگر ایسا گیا تو میری بیوی کو پسند نہیں آؤں گا میں۔ ہم کیا کرتے؟ ہم وہی مسلمان ہے یا نہیں ہیں؟ وہی آقا کو ماننے والے ہیں یا نہیں ہم؟ بولیے۔ جب ہم گھر میں جاتے کیسی بدبو رہتی، بیوی کو ناک پکڑ لینا پڑتا، ارے پھر آیا رہنے بدبو لے کے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ بزرگوں اسلام یہ نہیں سکھاتا عزیز دوستو، اسلام طہارت ہم کو بتلاتا ہے، اسلام پاکی ہم کو بتلاتا ہے، اسلام اپنی عورت کی عزت کرنا ہم کو سکھاتا ہے۔
اسلام محمد الرسول اللہ کی غلامی بھی ہم کو بتلاتا ہے، اور اسلام ہم کو اپنی بیویوں کی عزت بھی ہم کو بتلاتا ہے۔ بزرگوں، سرکار کو ان کی بات بہت پسند آئی، بہت پسند آئی۔ سرکار کیا کرتے ہیں، وہ آنکھ کو اٹھاتے پھر قتادہ کی آنکھ میں لگاتے، آنکھ میں لگائے۔ تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا، احد کا جنگ ہونے کے بعد کئی سال تک وہ زندگی گزارے، ضعیفی کے عمر میں پہنچ گئے، دوسری آنکھ کمزور ہو گئی، لیکن جو آنکھ رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے رکھے اس کی ایسی روشنی کے کبھی فرق نہیں آیا، اس میں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ بزرگوں، یہ ہے محمد الرسول اللہ سے، ان کے اندر یہ نہیں آیا۔ میں جس کو بول رہا ہوں انہوں ڈاکٹر نہیں ہے، ہمارا ہے نا بی پی ہمارے کو بڑھ گیا، مل صاحب دعا کرو بی پی کم ہو جانا، مل صاحب سے دعا کراتے، دوا نہیں لیتے، ہم دوا نہیں لیتے۔ ہمارے کو یقین ہے مل صاحب دعا کرنے والے، دوا دینے والا کوئی اور ہے یا نہیں ہے؟ لیکن صحابہ کا کیا معاملہ ہے، ان کا استاد بھی وہی، ان کا ڈاکٹر بھی وہی، سب وہی، سب وہی۔ یہ ایمان رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے رکھ دے تو بینائی جو چلے گئی وہ واپس آئے گی۔ یہ ایمان، یہ یقین صحابہ کو، ہمارا یہ ایمان یہ یقین نہیں، ہمارا یہ ہے ڈاؤٹ ابھی بھی، رسول اللہ کی شفاعت ملتی کی نہیں ملتی کی۔ اللہ رحم کرے، ہمارے عقیدوں کی اصلاح کرنے کے اللہ میں توفیق عطا کرے۔ بزرگوں، یہ محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ صحابہ کا کیا معاملہ ہے، ایک ایک صحابی، کوئی ایک صحابی کی تو بھی ہم اتباع کرنا، کسی ایک صحابی کی ہم اتباع کرو۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ ہے، سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں، میرے صحابہ مثل ستاروں کے، تم کسی ایک کی تم یہ اگر پیروی کرو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب اتنا رسول اللہ یہ انداز میں جب ہمیں بیان کر رہے ہیں تو ہمارا کام کیا ہے، کسی ایک صحابی کی ہم اتباع کرنا۔ جب ہم اتباع کریں گے کیا ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ہم سے راضی ہوگا، محمد الرسول اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ یہ نہیں کہے رسول اللہ تم ابو بکر کی پیروی کرو، تم عمر کی پیروی کرو، تم عثمان کی پیروی کرو، تم علی المرتضیٰ کی پیروی کرو رضی اللہ تعالی مجمعین، تم یہ چاروں کی پیروی کرو، نہیں، تم اتنے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی تم اتباع کرو، کسی ایک کی تم اتباع کرو گے، ہوگا کیا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بزرگوں، ہم دیکھنا میں کون سے صحابی کی اتباع کر رہا ہوں، کون سے صحابی کی میں اتباع کر رہا ہوں۔ ہمارے اندر یہ کیفیت ہونا، میں حضرت ابو بکر صدیق کی اتباع کروں گا، میں عمر فاروق کی اتباع کروں گا، میں عثمان غنی کی اتباع کروں گا، میں علی المرتضیٰ شیر خدا کی اتباع کروں گا رضی اللہ تعالی مجمعین، میں سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کروں گا، میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کروں گا، میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کروں گا۔ اتنے صحابہ میں کسی ایک صحابی کی اتباع میں کروں گا، اللہ کیا کرے گا، ہم پر رحم فرمائے گا۔ وہ صحابہ کا کیا معاملہ ہے، وہ صحابہ سب سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے اور ناز رکھنے والے۔ اللہ نے مجھے رسول اللہ کا غلام بنایا ہے، رسول اللہ کا غلام بنایا ہے۔ آج ہم غلامی کا دعویٰ بھی کرتے اور دوسری طرف دنیا کے غلام بھی ہم ہیں، دنیا کے غلام بھی ہم ہیں۔ ہم اپنا غور کرو، دیکھو دنیا کی غلامی ہے یا نہیں ہے۔ آج میرے شیخ، میرے والد ارشاد فرماتے تھے، آج مسلمان ذری سی لالچ دے اپنے مذہب کو چھوڑ کے جانے کو بھی کم نہیں ہے، ذری سی لالچ دے دے دولت کی، انہیں غلط کام کرنے کو بھی کم نہیں ہے، ذری سی لالچ دے اور یہ کہا جائے میں یہ کرنے پہ تیرے کو اتنے لاکھ دوں گا، کر جاتا ہے وہ، اس کے اندر ذرا سا خوف نہیں، اور اس کے اندر یہ احساس، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، کرنے کے بعد معافی مانگ لوں گا، ہے یہ نہیں ہے، کرنے کے بعد میں معافی اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر اللہ کو اتنا ہی ایمان ہے غفور الرحیم ہے تو کبھی گناہ ہی نہیں کرتا انہیں۔ اللہ کی ذات پہ اتنا ایمان اگر ہوتا کبھی گناہ کیا، گناہ کے خیال پہ بھی وہ توبہ کرتا ہے۔ ایمان والے کی وہ کیفیت ہوتی ہے۔
دیکھو صحابہ کی کیا کیفیت. ایران کا بادشاہ اللہ کے حبیب سفیر بنا کر بھیج رہے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک صحابی رسول کو. کیا ہے ایک صحابی رسول کا معاملہ؟ سواری پر ہے، اوپر کپڑا نہیں ہے، نیچے تیبن بن کر بادشاہ کے محل میں گھستے ہیں اور اس کے منبر کے سامنے گھوڑا روکتے ہیں. یہ دیکھ کر بادشاہ پریشان ایران کا کہتا ہے کون ہو تم؟ کہتے ہیں میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. میں محمد الرسول اللہ کا غلام. کیا لے کر آئے پیغام؟ وہ کہتے ہیں صحابی رسول یا تو تم مسلمان ہو جاؤ یا تو ٹیکس دو، یا اگر دونوں بھی نہیں دینا چاہتے تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کس کے سامنے بول رہی ہے؟ بولیے. کوئی کمزور کے سامنے نہیں ہے، بلکہ کس کے سامنے؟ بادشاہ وقت ہے ایران کا. للکار رہے ہیں اس کے سامنے جا کر، ہمت ہے آ جنگ کے لیے. کیا کہتا ہے وہ؟ ایک طرف سونے کا انبار لگا ہوا ہے، دوسری طرف خوبصورت بچی بیٹھی ہوئی ہے. وہ اس طرف صحابی رسول کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے تمہارے کو میں یہ بھی دوں گا اور یہ بھی دوں گا، اس کے بدلے میں تم ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صلح کرا دو. وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ تو دو بھی دے دے، ساری دنیا بھی لا کے میرے قدموں میں دے دے، جو رسول اللہ کا حکم ہے میں وہی کرنے والا ہوں، وہی کرنے والا ہوں. اگر ہمارے کو اگر دو آفرہ مل جاتے تو ہمارا کیا حال ہوتا ادھر؟ ہم غلام ہے یا نہیں ہیں؟ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. دو بھی آفرہ اچھے ہیں، خراب تو نہیں ہے، دونوں بھی لے کے پھر معافی مانگ لیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. صحابی کیا کہتے ہیں؟ جنگ کے لیے تیار ہو جا. وہ ایران کا بادشاہ کیا کہتا ہے؟ تم تو ہمارے بکریوں کو چرانے والے کمزور لوگ ہیں، کہاں سے ہمت آئی؟ تمہاری تلوار، تمہارے پاس تلوار نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اتنی ہمت کہاں سے؟ صحابی رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہم کو جب بھوک لگتی ہے تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے ہیں. ہم کو جب بھوک لگتی ہے تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، اور ہماری تلوار لا الہ الا اللہ ہے. ہمارے پاس ہے وہ تلوار؟ خالی ذکر کرنے کے واسطے تلوار، لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ کیا چاہ رہا وہ لا الہ الا اللہ سے وہ تک نہیں معلوم. اللہ کا کیا منشا ہے؟ کلمہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اللہ کے بندے سے؟ اے پڑھنے والے یہ کیفیت پیدا کر، اس کے تقاضے کو سمجھے. کیا چاہتا ہے کلمہ؟ ہم کو نہیں معلوم. خالی ذکر کے حد تک رکھ دیا، اجر مل جائے گا، لیکن اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا. صحابہ ان سے اللہ راضی ہوا. ایک تو محمد الرسول اللہ کی صحبت، دوسرا پھر یہ کمال اللہ کے حبیب ان کے اندر پیدا کیے. جب پیدا ہوا نہ ان کے سامنے دولت کی اہمیت، نہ کسی اور کی اہمیت، نہ کسی اور شے کی اہمیت، نہ بادشاہت کی اہمیت، نہ ریاست کی اہمیت، کچھ نہیں. ان کے نزدیک مجھے کچھ دے یا نہ دے، اللہ اپنے حبیب کا غلام تو بنایا ہے، نسبت تو مجھے رسول اللہ کی عطا کیا. یہ فخر ہے. ایسے محفل میں اللہ ہم کو جمع کیا ہے تو ہم یہ محبت کو پیدا کریں محمد الرسول اللہ سے، نسبت کو قوی کریں. وقت قریب ہے عزیز دوستو، کب وقت ہے نہیں معلوم جانے کا. گھنٹیاں بج رہے ہیں ہر جگہ، کب ہمارے اوپر بھی گھنٹی بجے گی نہیں معلوم. لوگ تو تیاری کر رہے ہیں، گھنٹیاں بجائے تکلیف دے، وہ کب بجے گی نہیں معلوم. لیکن جب بجے گی اللہ کے حفظ و امان میں رہنا ہے تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے. اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا عمل کرے. یہ جب جائیں گے اس دنیا سے، حقیقی غلامی کا پھندا ڈال کر اس دنیا سے جانے والا اللہ ہم کو بنائے. اگر ہم رسول اللہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ خدا کی قسم موت کے وقت بھی اللہ کے حبیب کی مدد آئے گی. خبر میں جب ہم پہنچیں گے وہاں پر بھی مدد آئے گی. ورنہ اگر محبت نہیں کریں گے
یہ نسبت غلامی کا فخر ہمارے اندر نہیں آئے گا۔ قبر میں جب رکھیں گے، پورے جب چلے جائیں گے، فرشتے جب آئیں گے پوچھنے کے لیے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، رٹے مار کے جواب نہیں دے سکتے، ادھر یاد کر کے جواب نہیں دے سکتے۔ ایمان ہے وہاں پر، ایمان آپ کا اگر ہے مضبوط، جواب کیا دیں گے ہم؟ ربی اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ جب سوال ہوگا من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، جواب دینے والے بنیں گے محمد الرسول اللہ۔ اگر ہم ایمان ہمارے اندر پیدا نہیں کرے، یہ زمین پہ رہے جب تک، اللہ کے حبیب سے تعلق پیدا نہیں کرے، نسبت کو قوی نہیں کرے، جواب نہیں دے سکتے ہم، نہیں دے سکتے ہم۔ اگر دینا ہے تو ایمان کو قوی کرنا پڑے گا۔ جب سوال ہو جائیں گے، جب رسول اللہ کو سامنے لا کر ٹھہرایا جائے گا، ماذا تقول فی ھذا الرجل، یہ شخص کے تعلق تو کیا جانتا ہے؟ اگر حقیقی غلام ہے رسول اللہ کا، اگر چاہنے والا ہے رسول اللہ کا، جب رسول اللہ کو سامنے لائیں گے تو کیا کہے گا؟ ارے جس کی آمد کے منتظر میں اپنی زندگی کو جو ختم کر کے آیا ہوں، وہ آقا محمد الرسول اللہ ہے، وہ آقا رسول اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو خبر کی منزل آسان ہونے کی ہم سبوں کی توفیق عطا فرما۔ وہ کب ہوگی؟ ایمان ہمارے اندر پیدا ہونا۔ ایسی محفلوں میں ہم آئے ہیں، محاسبہ کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، علماء ربانین کی صحبت اختیار کرے، انشاءاللہ اللہ نسبت کا فخر بھی ہمارے اندر پیدا کرے گا، حقیقی رسول اللہ کا غلام بھی اللہ ہم سبوں کو بنائے گا۔ اللہ سے دعا ہے، دوسری جگہ بھی جانا ہے، اسی لیے میں معافی چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی ہم سن رہے ہیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، سوء فہم سے ہماری حفاظت فرمائے، اختلافات سے ہماری حفاظت فرمائے، اختلافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہم سبوں کو حقیقی رسول اللہ کا غلام بنائے، اے اللہ نسبت پر فخر کرنے والا ہم سبوں کو بنائے، محبت ہمارے اندر پیدا فرما، تیری محبت پیدا فرما، تیرے محبوب کی محبت عطا فرما، تیرے محبوبین کی محبت عطا فرما، یہ دنیا کی محبت کو ہمارے اندر سے نکال دے۔ اے اللہ یہ محفل میں جتنے بھی آئے ہیں تیرے محبوب کے نام پہ آئے ہیں، اے اللہ مرتے دم تک محبوب کا نام لیتے لیتے اس دنیا سے مرنے کی، جانے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیرے محبوب کے نام لیوا ہے، یہ تیرے محبوب کے نام پر یہاں پر جمع ہوئے، یہ محفل میں جتنے بھی آئے ہیں جو بیمار ہیں سبوں کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہے انہیں قرضوں سے نجات دے، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح و صالحات سے بنا، ہمارے بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، یہ محفل کو ہماری آخری محفل نہ بنا، بلکہ بار بار ہم غلاموں کو ایسے آقا کی محفلوں میں جمع ہو کر ہماری اصلاح کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ صاحب جلسہ جو جلسہ منعقد کیے ہیں اللہ ان کے مقصد کو کامیاب کر دے، اے اللہ ان کے مقصد میں انہیں کامیابی عطا فرما۔ جو اس محفل کے لیے اپنے جسمانی طور پر، مالی طور پر، جو بھی جس انداز میں بھی خدمت کیے ہیں، اے اللہ صبحوں کی خدمت کو قبول فرما، صبحوں کی خدمت کو قبول فرما، اے اللہ ان کو اور اپنے شان کے معافی جزا عنایت فرما، بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔